السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے پاکستان میں اور اوور آل دا گلوب بھی جو ذہنی مسائل ہیں، مطلب مینٹل ہیلتھ ایشوز، یہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے ان کو کوپ اپ کریں۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری لائف سے کہیں نہ کہیں مس ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہر انسان فرسٹریشن کا اور ڈپریشن کا، انگزائٹی کا شکار ہے۔ اسی لیے ہم نے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے مس فتیحہ اشرف کو، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں، پچھلے 3-4 سال سے یہ فیصل آباد میں سرو بھی کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیلیڈ اسپیچ تھراپسٹ بھی ہیں۔ اس ٹاپک پہ بھی ہم ان سے بات کریں گے بعد میں۔ تھینک یو سو مچ میم فار کمنگ۔ میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہیومن سائیکالوجی اور مذہب، اس کا آپس میں کس طرح سے ایک ربط قائم کیا جا سکتا ہے، یا ایسا ربط ہونا چاہیے جس سے ڈپریشن، انگزائٹی اور اس طرح کی چیزیں جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ کم ہو جائیں؟ جی، جیسے کہ ہمارا مذہب ہے، قرآن پاک ہے، قرآن مجید جو ہے وہ ایک جامعہ کتاب ہے۔ ہم زندگی کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن مجید میں تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ریلیشن شپ ایشو ہے، کوئی فائنینشیل ایشو ہے، تو وہ قرآن مجید سے مدد لے سکتا ہے۔ اور ہیومن سائیکالوجی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بیہیویئر کو پڑھتے ہیں، تو اس کا تمام حل کہاں پہ؟ قرآن مجید میں۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں قرآن پاک سے مدد لیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا اسے کسی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں زندگی کے تمام مسائل کا واضح اور بہترین حل موجود ہے۔ ہم اگر کسی بھی مسئلے کو لے لیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس کا بہترین حل موجود ہے۔ اس کی بجائے ہم کسی عالمہ اکرام کے پاس جائیں یا کسی ایکسپرٹیز کے پاس جائیں، کیوں نہ ہم قرآن پاک سے مدد لیں۔ اور اس مدد میں آپ کے ساتھ رب تعالیٰ کی ذات کی مدد بھی ہوتی ہے، جو نو ڈاؤٹ بہت بہترین ہے۔ وہ آپ کو نوازتا ہے پھر کہ میرے بندے نے میری کتاب سے مدد دی ہے۔ اچھا میم، کچھ لوگوں میں تو یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ وہ جب عبادت جو لوگ کرتے ہیں، مذہبی لوگ ہوتے ہیں، وہ مسجد پہ ٹائم سے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان ساری چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ان کی پرسنالٹی بڑی بیلنسڈ ہوتی ہے، اور وہ ایز کمپیئر ٹو ایک ایسا بندہ جو نہیں نماز پڑھتا یا عبادات میں اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھتا، وہ اسٹریس میں کم جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں جیسے کہ آپ دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمتوں کا، مغفرت کا، برکت کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو عبادات کرنے سے انسان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ جڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے کتھارسس کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میم ہم اپنی باتیں کسے کہیں، ہمارے پاس سننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میں انہیں کہتی ہوں کہ جان ماز بچائیں اور پوری کائنات کے رب کو سنا دیں۔ اس کے لیے نہ آپ کو اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے اور نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ تو زندگی میں اگر آپ ذہنی سکون چاہتے ہیں تو جا نماز پر جائیں، آپ کو دنیا کی تمام طاقت مل جائے گی، تمام ذہنی سکون ہے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ آپ کو کسی دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میم، رمضان کی اگر ہم بات کریں تو یہ کس طرح سے ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہمارے مینٹل ہیلتھ جو ایشوز ہیں وہ کم ہو جائیں؟ آپ کے خیال میں اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ٹھیک کرتی ہیں، ہمیں بہتر کرتی ہیں؟ اصل میں ہمارے مینٹل ہیلتھ کا ایشو زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نیگیٹو سوچ۔ پیشنٹ جو بھی آتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ میم سو نہیں پاتے، سوچوں کا دریا چل پڑتا ہے، سوچوں کی رفتار آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سوچوں کی رفتار کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اپنی روح سے۔ ہماری روح جو ہے وہ، ہم لوگ کس چیز سے مطلب بدگمانی کرتے ہیں؟ ہمارے اندر حسد ہے، انا ہے، تکبر ہے، یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مینٹل ایشوز جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں جب انسان روزے رکھتا ہے تو قرآن پاک میں خود ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشخبری ہیں، ایک اس کی جو ہے افطار کی اور دوسرے رب سے ملاقات کی، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان رب سے ملاقات کرتا ہے تو بہت سے گناہوں اور بہت سی منفی چیزوں سے بچتا ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ نہیں، میں نے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا، میں نے جو ہے وہ کسی کی غیبت نہیں کرنی، کیونکہ مجھے اپنے اللہ سے ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات پہ ہمارا بلیف سسٹم بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ یہ کسی مذہب میں نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی باتیں ہیں، یہ حدیث مبارکہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ میں کسی مذہب یا کسی مطلب عقائدے کو ریفر نہیں کر رہی۔ تو اس میں اگر آپ یہ بلیف سسٹم اگر ہم فل لائف مطلب سال لے کر چلیں تو نو ڈاؤٹ ہمارا جو ہے وہ ذہنی حالت بہت بہتر ہو جائے۔ ہم لوگوں میں کیا ہے؟ فضول کی انا ہے، فضول کی ایگو ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پر کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے، میں کیوں سوری بولوں، اس نے میری ایگو کو ہرٹ کیا، ٹھیک ہے؟ تو فضول کی ایگو، فضول کی انا ہے، اسی وجہ سے جو ہے مینٹل ایشوز زیادہ ہو رہے ہیں۔ ڈپریشن کیوں زیادہ بڑھ گیا؟ انہی ایگو ڈپریشن باتوں کی وجہ سے۔ بس ہمیں بس چیزوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ الفاظ کے ذریعے تو ہم چیزوں کو بیلنس کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو یہی بڑی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید اور عبادات کی وجہ سے سیلف کنٹرول آ جاتا ہے. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو میں نے بات کی ان لوگوں کی جو عبادات سے اور اللہ کے قریب ہو کے ظاہر ہے کہ وہ ایک سکون اور اطمینان کی حالت میں آ جاتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں معذرت کے ساتھ جو ہے مطلب ایسا دیکھا گیا ہے جو مذہبی طور پہ تو بڑے اسٹرانگ ہے لیکن ان کے اندر ایک سختی پائی جاتی ہے, وہ بڑے فرسٹریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں. کوئی اگر ان سے ملنے چلا جائے تو اخلاق میں وہ بہت پیچھے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی کیا وجہ ہوتی ہے, ان کی کیا سائیکی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے؟ بالکل, اکثر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حسن اخلاق کے مالک نہیں ہوتے, لیکن ہمارے نبی کی سیرت ہے عبادات ان کو بدل کیوں نہیں رہی؟ جی بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف انہوں نے الفاظ ادا کیے ہیں, عمل سے نہیں کیا. ٹھیک ہے, عمل سے وہ لوگ خالی ہیں. وہ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو ان کے پاس عمل نہیں تھا. ٹھیک ہے, اگر ان کے پاس عمل نہیں ہے, صرف الفاظ ہے, تو انہیں الفاظ کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے, الفاظ تو کوئی بھی ادا کر سکتا ہے لیکن عمل سے خالی. اگر زندگی میں آپ نے واقعی کسی مقام پر جانا ہے, واقعی سکون حاصل کرنا ہے, تو عمل سے کریں. کچھ بھی ادا کر رہے ہیں, کچھ بھی کہہ رہے ہیں, تو آپ کے پاس عمل ہو کہ ہاں ٹھیک ہے. اب اگر ہم اپنے پیارے نبی کی مثال لے لیں, انہوں نے زندگی میں وہی کیا جو پہلے انہوں نے خود کیا, پھر وہ کر کے دکھایا کہ واقعی ان کا عمل ایک تھا. لیکن ہم لوگ کیا ہے, ہم لوگ دوسروں کو تو کہتے ہیں لیکن خود کرتے ہیں. کیوں نہ ہم خود سے شروع کریں. ٹھیک ہے, ایسے لوگ جو ہیں وہ خود سے کھوکھلے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود وہ عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اگر وہ اپنا ذہنی سکون چاہتے ہیں, زندگی میں بیلنس چاہتے ہیں, تو خود سے شروع کریں. اپنے رویے میں نرمی پیدا کریں. نمازیں جو ہیں وہ صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی. لوگوں کے اچھے اخلاق سے پیش آنا, ان کی دلجوئی کرنا, یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے جو شاید آج کے معاشرے میں نہ ہونے کے برابر ہے. میم سکون کے لیے یا جن لوگوں میں مینٹل ہیلتھ جن کی بہتر ہے, ان میں ایک تو آپ نے بتایا کہ مذہب کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, اور سیکنڈ اور تھرڈ پہ ہم کن چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی اگر آپ کی لائف کا حصہ ہو تو آپ زیادہ مینٹلی سٹیبل ہیں؟ آپ میں سب سے بڑھ کر صبر ہو. ٹھیک ہے, آج کل دیکھا جائے تو لوگوں میں صبر بالکل نہیں ہے. روڈ پر دیکھا جائے چھوٹی چھوٹی بات پہ گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں, ہاتھا پائی شروع کر دیتے ہیں, حتیٰ کہ قتل و غارت عام ہو گئی ہے. لوگوں میں صبر نہیں ہے. اس کی بہت سی وجہ ہیں. ٹھیک ہے, جینیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے, اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اگر اتھارٹی مل جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر جاتے ہیں. لیکن جیسے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے, روزہ ہے. روزہ ہمیں کس بات کا دیتا ہے؟ صبر کا, کہ روزہ نام ہی صبر کا. اگر یہی صبر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو زندگی میں بہت سکون آ جائے کہ ہاں زندگی میں بہت سی لوگوں کی باتیں بری لگتی ہیں لیکن صبر سے برداشت کرو. کرنا مشکل ہے لیکن جب آ جائے تو آسانی ہے. ٹھیک ہے, صبر اور اگنورنس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کی باتیں دل پہ لیں گے تو آپ ہی کو سٹریس ہوگی, آپ ہی کو مشکلیں ہوں گی. کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, ہمیں اس بات سے کیا, آپ کی ذات کیا ہے, آپ کی ذات کسی کے لیے کتنی زیادہ فائدہ مند ہے, آپ کے الفاظ کتنے ہیں, اس بات پہ غور کریں. کیونکہ لوگوں نے نہیں, خود آپ نے بدلنا. میم سورہ رحمان کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو شفا ملتی ہے. آپ نے اس کو پریکٹیکلی کبھی امپلیمنٹ کیا ہے اپنے پلیٹ فارم سے؟ جی بالکل, سورۃ رحمان کی وجہ سے لوگوں میں ڈپریشن میں کمی ہوئی ہے, سر درد میں کمی ہوئی ہے. کیونکہ سورۃ رحمان جو ہے اس میں بار بار آتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ہمارا مذہب اسلام بھی اس بات کو کہتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں زیادہ نوازا جائے گا. اور اگر ہم خود بھی شکر کریں تو ہمیں کیا آتی ہے؟ پازیٹیوٹی آتی ہے. ٹھیک ہے, جتنا ہم شکر کرتے ہیں, جتنا ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں, ہمارے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے. تو یہ پازیٹیوٹی جو ہے زندگی کے جب آتی ہے تو نیگیٹو چیزیں جو ہے وہ خود بخود دور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر سورۃ رحمان کی بجائے ہم سورۃ یوسف کو دیکھیں, وہ بھی یہی بات ہے کہ امید پہ دنیا ہے. امید کے سہارے اگر کچھ بھی ہیں تو تمام دروازے بھی کھل جائیں گے. تو کائنات کی مطلب قرآن پاک کی ایک ایک سورہ جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ہے, اور اس میں صرف یہی بتایا کہ امید کا دامن نہ چھوڑو, شکر ادا کرتے رہو, تمہارا رب تمہیں نوازے گا. تو یہی چیزیں جو ہے وہ ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرنی ہیں. اچھا میم, میں نے یہ چیز نوٹ کیا ہے کہ بہت سارے جو سائیکالوجسٹ بھی ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں, ان کی بھی کچھ لیئرز ہوتی ہیں, کوئی 10-12 لیئرز ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ بھی غصے میں آ جاتے ہیں, وہ بھی فرسٹریشن میں آ جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے. تو آپ کے خیال میں کہ جب انسان نے اپنی کچھ لیئرز بھی بنا لی ہیں, اپنے آپ کو کمپوزڈ بھی کر لیا ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی شخص یا کوئی واقعہ یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو اریٹیٹ کرتے ہوئے وہاں تک لے آئی ہے جہاں پہ آپ کا غصہ, آپ کا ڈپریشن, آپ کی انگزائٹی وہ اب بنتی ہے, اس پوائنٹ پہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اپنا کیتھارسس کیسے کیا جائے؟ جی یہ بہت اچھا کوسچن تھا. اس میں سب سے پہلے آپ تو فرسٹ آف آل اپنے آپ سے معافی مانگیں. اپنے آپ سے کیوں معافی مانگیں؟ کہ ہم نے اس شخص سے جو ہے وہ اچھے رویے کی امید رکھی جو ہمیں نہیں رکھنی چاہیے تھی.
ٹھیک ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے. اگر میں مذہب کی بات کروں تو برے لوگ تو ہر جگہ ہیں. ہمارے پیارے نبی پہ بھی لوگوں نے پتھر برسائے تھے, لیکن آپ نے کیا کیا, ان کے لیے ہدایت کی دعا کی کہ اللہ پاک انہیں ہدایت فرما. ٹھیک ہے, اسی لیے ہمیں بھی سب سے پہلے اپنے آپ کو مطلب کلین کرنا چاہیے کہ اپنی تمام سوچوں سے, تمام چیزوں سے, کہ نہیں یہ لوگ اسی قابل تھے, لیکن ہمیں بروں کے ساتھ برا نہیں بننا. ٹھیک ہے, اچھوں کے ساتھ تو سب اچھے بنتے ہیں, لیکن اگر کوئی برا کر کے جاتا ہے تو اسے بھی اگنور کرے. ٹھیک ہے, صبر کریں, کیونکہ اس کا پھل جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کو دے گی کسی نہ کسی شکل میں. زندگی کے کسی مقام پر جا کر آپ کو ضرور ملے گا. میم قاسم علی شاہ صاحب کے آپ نے لیکچر سنے ہوں گے یقیناً, ان کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ماشاء اللہ قاسم علی شاہ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ بہت سے شعبوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, آئی ٹی کو, ہیلتھ کو, اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ پازیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں پازیٹیوٹی کی بہت زیادہ کمی ہے, لوگوں میں نیگیٹیوٹی بہت ہے, لیکن ان کا جو کنٹینٹ ہے وہ پازیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہا ہے, جو ایک بہت اچھا پلس پوائنٹ ہے. بہت بہت شکریہ مس فتیحہ اشرف صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اور کون سی ایسی اخلاقی اقدار ہیں جن سے ہم دور ہیں, ان کو اگر ہم ان کے قریب ہو جائیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ موڈیفائی کر لیں, اپنے اندر تھوڑا سا صبر ڈیولپ کر لیں اور نماز کو اس کی روح کے مطابق خوش و خضوع کے ساتھ ادا کریں جس طرح کے حکم بھی ہے, تو ہم بہت ساری پریشانیوں سے, بے چینیوں سے اور غیر ضروری بوجھ سے بچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.